آغاز کر چکے تھے اور اب پوری طرح تیار تھے، ابن سعد کے ایک جلاد کی حیثیت سے نہیں بلکہ امام حسین کی رکاب میں ایک شہید کی حیثیت سے۔ حر آگے بڑھے اور امام سے فرمایا، میرے مولا، آپ کو معلوم ہے کہ میں وہی شخص ہوں جو آپ کے مقابلے پر آیا تھا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے پہلے قربانی پیش کرنے والوں میں میرا نام ہو، تاکہ روز قیامت آپ کے نانا رسول خدا کی زیارت کرنے والوں میں شامل ہو سکوں۔ امام حسین علیہ السلام مسکرائے اور حر کو مرنے کی اجازت دے دی۔ پھر حر جو اب بھی گھوڑے پر سوار تھے میدان میں گئے اور ابن سعد کے لشکر کو خطاب کرتے ہوئے ان سے اپنا مبارز طلب کیا۔ ان کے اوپر تیروں کی بارش ہونے لگی۔ حر کا گھوڑا شدید طور پر زخمی ہو چکا تھا، پھر بھی لشکر حسین کے اس شیر دل نے تلوار کھینچ کر غضب کا حملہ کیا۔ دشمن کے لشکر نے خوف کے مارے بھاگنا شروع کر دیا۔ جو قتل کے خواہش مند تھے انہیں فرار کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آتا تھا۔ اسی دوران لشکر ابن سعد کے پیادہ ٹولے نے حر کی طرف نیزوں سے یلغار کی اور ان کے بدن کو زخموں سے چور کر دیا اور وہ زمین پر گر پڑے۔ امام کے ساتھیوں نے بڑھ کر سہارا دیا اور پھر زخمی کو اٹھا کر امام کے پاس لے آئے۔ امام حر کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں اور حر کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، شاباش ہو تمہیں اے حر، تمہیں اب خدا کا تقرب حاصل ہو گیا ہے۔ تم اس دنیا میں بھی حر تھے اور آخرت میں بھی حر ہو، جیسا کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا، اس طرح حر ابن یزید ریاحی جوار رحمت حق میں پہنچ گئے۔ پسر سعد کی کینہ پرور فوج نے میدان جنگ کو اپنے وحشیانہ حملوں سے رنگین کر دیا۔ اس طرح تیر برسائے، شمشیریں چلائیں اور نیزے پھینکے کہ امام حسین کی مختصر سی فوج ظہر ہوتے ہوتے تمام ہو گئی۔ آپ کے وفادار اصحاب و انصار نے اپنی مظلومانہ قربانیاں پیش کر کے جام شہادت نوش کر لیا۔ ابو ثمامہ سیداوی، زہیر ابن قین، حبیب ابن مظاہر، بریر ابن خزیر، مسلم ابن اوسجہ کی مانند دسیوں امام کے عاشق اور شیدا مردانہ وار دشمنوں سے لڑے اور سرفروشی کے کارنامے دکھائے اور پھر جوار رحمت سے ملحق ہو گئے۔ جی ہاں، یہ وہ بہادر تھے جن کو شب عاشور حسین نے اپنے خیمے میں جمع کر کے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، خدا کی قسم میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار اصحاب نہیں دیکھے۔ اور اب عاشورہ کا آدھا دن گزر چکا ہے اور حسین علیہ السلام کے خیمے میں تشنگی سے سب بے حال ہیں۔ بچے پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں،
لیکن پانی مظلوموں کے حلق میں ٹپکانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ خیموں سے باہر ایک کوہرام بپا ہے۔ امام کے اصحاب جو کچھ دیر پہلے عاشقانہ طور پر ظالم دشمنوں پر حملے کر رہے تھے، اب زمین سرخ پر سر کٹائے پڑے ہوئے ہیں۔ اب ایمان و اخلاص کے پھول کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر ادھر ادھر بکھرے پڑے ہیں، کسی کا ہاتھ کٹ چکا تھا تو کسی کا سر تن سے جدا تھا۔ اور کسی کی پشت میں نیزہ پیوست ہے۔ کسی کا سر تن سے جدا تھا۔ میرے خدا، آیا یہ وہی حسین کے ساتھی ہیں جو ہر لمحے پروانہ وار حسین کا طواف کیا کرتے تھے اور شہادت طلب کیا کرتے تھے، اور اب جام شہادت پی کر آرام سے سو رہے ہیں؟ ارے کوئی بھی تو نہیں بچا، حسین بالکل تنہا کھڑے ہیں۔ کیا سب کے سب جوار معبود میں آرام کے لیے چلے گئے؟ امام آواز دے رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنی، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ حسین نے یہ کہا اور سر کو جھکا لیا۔ تھوڑی دیر میں کان میں ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی، جی ہاں بابا، آپ پر جان قربان کرنے والے موجود ہیں، بس اجازت کی ضرورت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے سر اٹھایا تاکہ آواز دینے والے کو دیکھ سکے۔ یا بار الہ، یہ تو علی اکبر ہیں جو باپ کے پاس کھڑے ان کے حکم کے منتظر ہیں کہ اجازت ملے تو قتل گاہ کی طرف جائیں۔ باپ نے جوان بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور اسے بوسہ دیا اور سر سے پیر تک بیٹے کو دیکھا۔ امام نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں خدا کی رضا اور آپ کی خوشنودی کے لیے اپنے علی اکبر کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔
امام ابھی اپنے خیالات میں گم تھے کہ آپ کے عزیز و اقارب آپ کے گرد جمع ہو گئے اور سب مرنے کی اجازت طلب کرنے لگے۔ امام سے ان کے اہل خاندان کی رخصت کے مناظر بیان کرنا زبان و قلم کے بس سے باہر ہے۔ کاش وہاں ہوتے اور دیکھتے کہ جوانان بنی ہاشم کس طرح میدان میں جانے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کے خواہش مند تھے اور کس قدر عروس شہادت سے بغلگیر ہونے کو بے تاب اور بے چین تھے۔ اب اس طرف میدان میں صرف حسین اور جوش و خروش سے لبریز جوانان بنی ہاشم تھے، اور اس طرف یزیدیوں کا عظیم لشکر تھا جو ابھی طبل جنگ بجا رہا تھا۔ گویا ان کی شمشیریں اس قدر بے قابو ہو چکی تھیں کہ حسین کی نسل مٹا دینے کی طرفیں تھی۔ ان کا کفر و نفاق اس قدر بڑھ چکا تھا کہ اہل بیت کے گھر کی حرمت کا خیال جو رسول کی امانت تھی ان کے سر سے نکل چکا تھا۔ بالآخر میرے مولا و آقا حسین علیہ السلام نے اجازت دی اور جوانان بنی ہاشم میدان جنگ میں جانا شروع ہوئے۔ امام کے خاندان سے سب سے پہلے جو میدان میں روانہ ہوئے وہ آپ کے بیٹے علی اکبر تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ سیرت و صورت میں رسول اللہ کی شبیہ تھے اور آپ کی عمر کے 20 سال بھی ابھی پورے نہیں ہوئے تھے۔ جوان بیٹا میدان کی طرف چلا تو ضعیف باپ بھی کمر کو پکڑے ہوئے کچھ دور پیچھے پیچھے آئے۔ امام نے اس دوران اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا۔ امام نے فرمایا، بار الہا تو گواہ رہنا، اس قوم کی طرف وہ جوان جا رہا ہے جو گفتار و کردار الاخلاق میں سب سے زیادہ تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ میں جب ان کی زیارت کا مشتاق ہوتا تو اس کو دیکھ لیتا ہوں۔ علی اکبر اسی طرح رجس پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ آپ کے حملے اس قدر شدید تھے کہ جدھر شمشیر اٹھتی کشتوں کے کشتے لگ جاتے۔ اگر تھوڑا پانی مل جاتا تو ایسی جنگ کرتا کہ دشمن کو سبق سکھا دیتا۔ حسین علیہ السلام جوان بیٹے کی پیاس کیسے بجھاتے؟ آپ نے فرمایا، علی اکبر میرے نور چشم، جنگ جاری رکھو، ان قریب غروب آفتاب سے قبل رسول خدا تمہیں اپنے ہاتھوں سے سیراب کریں گے۔ باپ کے فرمان پر علی اکبر نے لبیک کہی، میدان کارزار میں واپس آئے۔ زبردست جنگ کی بڑی دلیری سے دشمنوں کا خاتمہ کر رہے تھے کہ ایک دفعہ پسر سعد کے لشکر سے مرہ نے ایک نیزہ پشت کی طرف سے پھینکا جو سینے کے پار ہو گیا۔ علی اکبر گھوڑے سے زمین پر گرے۔ کینہ پرور دشمن نے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا اور آپ کے جسم مبارک کو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اس طرح خاندان ابو طالب کی شہادت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حسین علیہ السلام بڑی تیزی کے ساتھ جوان کی لاشے پر پہنچے اور چہرے سے خاک و خون صاف کرتے ہوئے فرمایا، خدا اس جماعت کو فنا کر دے جس نے اس بے دردی کے ساتھ شبیہ رسول کو قتل کیا ہے۔ کتنی جرتیں بڑھ گئی ہیں ان لوگوں کی کہ خدا اور اس کے رسول کا احترام باقی نہیں رہ گیا۔ بیٹے تیرے بعد اس دنیا پر خاک، کہ تیرے بعد دنیا تاریک ہو گئی ہے۔ بنی ہاشم کے جوان علی اکبر کا پارا پارا بدن امام کے ساتھ خیمے میں اٹھا کر لائے۔ کس قدر دردناک اور جان لیوا تھا وہ منظر۔ ایک نوخیز و رانا بھائی کی یادگار 13 سالہ قاسم ابن حسن امام سے مرنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ جیسے ہی
امام علیہ السلام کی نگاہیں بھتیجے پر پڑی، بےتاب ہو گئے، بڑھ کر سینے سے لگا لیا اور دونوں نے مل کر رونا شروع کر دیا۔ قاسم ابن حسن نے چچا سے میدان کارزار میں جانے کی اجازت طلب کی۔ امام نے سر سے پیر تک قاسم کے جسم نازنین پر نگاہ کی اور آنکھوں سے اشک بہاتے ہوئے اپنا سر نیچے جھکا لیا اور قاسم کو کوئی جواب نہ دیا۔ قاسم نے دوبارہ اجازت طلب کی مگر امام نے کوئی جواب نہیں دیا اور اجازت نہیں دی۔ امام علیہ السلام کو شب عاشور کا وہ منظر یاد آ گیا جب وہ اپنے وفادار ساتھیوں کو شہادت کی خبر دے رہے اور اصحاب اٹھ اٹھ کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ قاسم ابن حسن نے اپنے بارے میں سوال کیا تھا، چچا کیا میرا نام بھی محضر شہادت میں ہے؟ قاسم گھوڑے پر سوار شمشیر بدست میدان میں پہنچ گئے اور دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ کمسنی کے سبب گھوڑے پر بھاری زرہ کے ساتھ بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ حسن جمال کا یہ عالم تھا کہ جیسے چاند کا ٹکڑا سامنے نمودار ہو۔ قاسم ابن حسن نے ایسا حملہ کیا کہ دشمن کو امان نہیں ملی۔ لشکر بھاگنے لگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! کیا یہ 14 سالہ نوجوان اس ظالم و کینہ پرور لشکر کو نابود کر دے گا؟ کیا یہ ظالم حسن مجتبیٰ کی نشانی پر رحم کریں گے؟ کیا یہ ظالم ان کو زندہ و سلامت چھوڑ دیں گے؟ خدایا یہ کیا ہو گیا ہے؟ پسر سعد کے لشکر سے ایک ظالم یہ کہتا ہوا بڑھا، اس بچے کا کام میں بھی تمام کرتا ہوں۔ بعض لوگوں نے اس بزدل کو منع بھی کیا مگر ظالم نے پیچھے آ کر جناب قاسم کے سر پر تلوار ماری اور قاسم زمین پر گر گئے، اور زمین پر آتے ہی چچا کو مدد کے لیے آواز دی، چچا جان! امام حسین غضبناک شیر کی طرح جھپٹے، لیکن جب امام سرہانے پہنچے، بھتیجے کو گلے سے لگایا تو اس وقت قاسم دم توڑ چکے تھے۔ یوم عاشورہ قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس حسینی فوج کے علم بردار تھے اور آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہر لمحہ موجود تھے اور میدان کارزار پر آپ کی نگاہیں جمی ہوئی تھیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد عباس حسین کے خیموں میں جا کر پیاسے بچوں کی تسکین کا سامان فراہم کرتے اور امام کی خدمت میں پلٹ کر آتے۔ خاندان بنی ہاشم کے نورس پھولوں اور غنچوں کے کملائے ہوئے چہرے، آلتش کی کھٹی کھٹی آوازیں عباس کا دل بے چین کر دیتی تھیں۔ عباس ایک دفعہ جوش میں آئے اور لشکر سے نکلے اور لشکر کو للکار کر فرمایا، اے پسر سعد، یہ دختر رسول خدا کا فرزند ہے جس کے ساتھیوں اور خاندان والوں کو تم نے قتل کر ڈالا ہے، اور اب اہل بیت رسول اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے جاں بلب ہیں۔ کیا تم میں اتنا انصاف اور مروت نہیں ہے کہ انہیں سیراب کر دو؟ خدا کی قسم، پیاس کی شدت نے ان تشنہ لبوں کے دلوں کو کباب کر دیا ہے۔ اس کے جواب میں ظالموں کی طرف سے تیر رہا کیے گئے۔ قمر بنی ہاشم لشکر ابن سعد کی طرف سے نا امید سوکھی مشق لیے بچوں سے شرمندہ امام کے خیمے کی طرف واپس چلے آئے۔ جیسے ہی بچوں نے آپ کو آتا دیکھا، آپ کی طرف دوڑے۔ العطش، العطش، العطش کی آوازیں چاروں طرف سے بلند تھیں۔ جناب عباس نے ایک ایک بچے کو آغوش میں بھر کر تسکین دی مگر خود ان کے قلب میں آگ شعلہ ور تھی۔ بچوں کو خیمے میں واپس کیا، مشق اٹھائی، گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کے خیموں کی جانب لپکے۔ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت انہیں دیکھ رہے تھے اور دل میں یہ خوف تھا کہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔
عباس گھوڑے پر سوار بڑی تیزی سے فرات کی طرف بڑھے۔ آپ کی ہیبت سے دشمن کا لشکر فرات چھوڑ کر بھاگ گیا۔ قمر بنی ہاشم نے گھوڑا فرات میں داخل کر دیا۔ گرمی کی شدت اور زخموں کی کثرت سے بدن میں ایک آگ روشن تھی۔ عباس نے مشکیزہ فرات میں ڈال دیا۔ اب فرات کا بہتا پانی آنکھوں کے سامنے تھا۔ پیاس کی شدت اور بڑھ گئی تھی۔ صرف پانی کا ایک قطرہ ہی دل کو سکون عطا کر سکتا تھا۔ حضرت نے اپنا چلو فرات کے ٹھنڈے پانی سے پر کیا، ہونٹوں کے قریب لے گئے، لیکن ناگہاں بچوں کی فریاد اور امام حسین علیہ السلام کی تشنہ لب نگاہوں کے سامنے آ گئے۔ چلو کا پانی فرات کی طرف اچھالتے ہوئے ایک نعرہ لگایا اور کہا، قمر بنی ہاشم ابو الفضل نے اپنے آپ سے سوال کیا، اے عباس، تم نے کیسے گوارا کیا کہ پانی کا بھرا ہوا چلو اپنے ہونٹوں سے لگاؤ، جبکہ تمہارے مولا اور آقا حسین پیاسا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک گھونٹ پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ عباس نے مشک سکینہ پانی سے بھری گھوڑے پر سوار تیزی سے خیمہ حسین کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن پسر سعد کے کینہ پرور لشکر نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ایک ظالم نے کمین گاہ سے چھپ کر تلوار سے آپ پر ایسا وار کیا کہ آپ کا دایاں ہاتھ قطع ہو گیا۔ قمر بنی ہاشم نے چاہا کہ ظالموں کے درمیان سے نکل جائیں اور جلدی سے پانی امام کے خیموں تک پہنچا دیں۔ آپ نے مشک ہاتھوں میں اٹھا لی، لیکن دشمن کی طرف سے کوئی امان دیے بغیر حملے جاری تھے۔ آپ نے دشمن کو للکارا اور فرمایا، خدا کی قسم، اگر تم لوگ میرے شانے قلم کر دو تب بھی میں اپنے دین سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ دشمن جو عباس کی شجاعت و دلیری دیکھ کر حیرت زدہ تھے، اس خوف میں مبتلا ہو گئے کہ کہیں یہ پانی حسین کے لشکر تک پہنچ گیا تو کیا ہوگا۔ ایک لعین نے کمین میں چھپ کر حملہ کیا اور حضرت عباس کا دوسرا ہاتھ بھی قطع کر دیا۔ کربلا کے شیر دل نے مشکیزہ اپنے ہاتھ میں لیا اور دشمن کی طرف منہ کر کے فرمایا، اے زندگی، دشمن سے کبھی خوف نہیں کھانا۔ میں تجھے خدا کی رحمت کی بشارت دیتا ہوں۔ اس وقت جب تم اس دنیا سے جاؤ گے، جان لو کہ خدا کا رسول تمہارا استقبال کرے گا۔ ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ایک تیر مشک پر آ کر لگا اور سقائے کربلا کی تمام آرزوئیں پانی کے ساتھ زمین پر بہہ گئیں اور عباس کے دل سے آہ نکلی۔ وفادار نے گھوڑے کا رخ فرات کی طرف موڑ لیا۔ دشمن نے انہیں مہلت نہیں دی اور حملہ کر دیا۔ قبیلہ بنی تمیم کے ایک شخص نے سر پر شمشیر ماری اور اس کے بعد آپ زمین پر گر گئے۔ غازی کی روح قفس انصری سے پرواز کرنا چاہتی تھی۔ اس آخری لمحے میں آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، علیک منی السلام یا ابا عبداللہ، درود و سلام ہو تم پر اے ابا عبداللہ۔ امام اپنی کمر پکڑے ہوئے جب بھائی کے سرہانے پہنچے، عباس زخموں سے چور چور تھے، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، پیشانی زخمی، ایک آنکھ میں تیر پیوست اور زمین پر دم توڑ رہے تھے۔ امام نے ایک سرد آہ بھری اور فرمایا، میری کمر ٹوٹ گئی اور میرا چارہ کم ہو گیا۔ اب ہر طرف گرد و غبار اڑ رہی ہے۔ امام کے تمام اصحاب و اعزاء مارے جا چکے ہیں۔ ابو الفضل عباس، قمر بنی ہاشم، خاندان
علی و رسول کے آخری فرد ہیں جن کا خون دشت نینوا میں بہہ چکا ہے۔ اس حادثہ جان کا نے امام کی قوت سلب کر لی۔ اب امام تنہا خیمے کے کنارے کھڑے ہیں۔ پسر سعد کا لشکر اب بھی طبلِ جنگ بجا کر اپنی مدہوشی کا اعلان کر رہا ہے۔ اے حسین، اپنے مختصر سے لشکر میں اب تم تنہا رہ گئے ہو۔ تم ہو اور یہ کربلا کا سلگتا ہوا دشت، اب تم اکیلے ہو چکے ہو۔ اپنے دوستوں کا انجام تمہارے سامنے ہے۔ ان میں سے جو بھی ہمارے مقابلے پر آیا مارا گیا۔ تم نے اپنے بھائی عباس کو بھی دیکھا کہ کس طرح وہ خاک و خون میں ڈوبے پڑے ہیں۔ اور اب اے حسین، خدا کی قسم، آب فرات کا ایک قطرہ بھی تم کو نصیب نہ ہوگا۔ تم کو پانی نہیں ملے گا اور تم پیاسے ہی دنیا سے گزر جاؤ گے۔ اب تمہارے سامنے صرف دو راستے ہیں، یا ہمارے خلیفہ یزید کی بیعت کرو، یا پسر سعد کے لشکر کی شمشیروں کا مزہ چکھو۔ سوچو تمہیں کون سی راہ پسند ہے؟ حسین تن تنہا در خیمہ پر کھڑے قتل گاہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کبھی دائیں طرف دیکھتے ہیں، کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں، کوئی ساتھی نظر نہیں آتا، ایک قطرہ پانی کا بھی دکھائی نہیں دیتا۔ حسین علیہ السلام آواز دیتے ہیں، آیا ہے کوئی جو حرم پیغمبر خدا کا دفاع کرے اور ان کی نصرت کرے؟ آیا ہے کوئی خدا کا بندہ جو خدا کی خوشنودی کے لیے ہماری مدد و نصرت کرے؟ آیا ہے کوئی جو ہماری فریاد سنے اور ہماری مدد کرے؟ اہل حرم کی عورتیں گریہ وزاری میں مشغول تھیں۔ امام نے بہن زینب کو آواز دی، بہن میرے شیرخوار کو لاؤ، میں اس سے بھی رخصت ہو لوں۔ ننھا شیرخوار گرمی کی شدت اور تشنگی سے نڈھال تھا، ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ امام کی آغوش میں بچے کا یہ حال دیکھ کر خیمے میں اور کہرام پڑ گیا۔ امام نے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ خیمے میں کہرام پڑ گیا۔ خواتین اپنے آپ کو پیٹ رہی تھیں اور گریبان چاک کر رہی تھیں۔ امام نے بچے کو خود سے قریب کر لیا اور اس کا بوسہ لینا چاہتے تھے۔ آہ خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ ناگہاں سپاہی دشمن سے ایک ظالم حرملہ ابن کاہل اسدی نے شیرخوار کو اپنے 3 پھل کے تیر کا نشانہ بنایا۔ گلے پر تیر لگتے ہی بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ ابا عبداللہ زمین پر بیٹھ گئے۔ بچے کے گلے سے خون ٹپک رہا تھا۔ اپنے چلو کو بھرا اور آسمان کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، خداوندا تو گواہ رہنا، میرے لیے یہ غم بھی آسان ہے کیونکہ تیری رضا اس میں ہے اور یہی میرے لیے اہم ہے۔ امام علیہ السلام نے شیرخوار کو زینب کے حوالے کر دیا کہ اس کو بھی دوسرے شہداء کے ساتھ لٹا دو، اور پھر در خیمہ سے بیبیوں کو آواز دی اور اپنے گرد جمع کیا اور کہا، میرا آخری سلام قبول کرو، تم سب سے جدائی کا وقت قریب ہے، مجھے بھی میدان کارزار کی رخصت دو، دشمن سے جہاد کروں اور پھر جلد سے جلد نانا رسول اللہ کے ساتھ میں ملحق ہو جاؤں۔ امام علیہ السلام اپنے مریض بیٹے علی ابن الحسین کے خیمے میں آتے ہیں۔ امام اپنے مریض بیٹے کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، میرے بیٹے علی، میں تجھ کو خدا کے حوالے کرتا ہوں۔
بڑی سخت منزلیں تیرے سامنے ہیں. جو امانتیں تمہارے پاس چھوڑ رہا ہوں ان کی حفاظت کرنا. میرے بعد تم ہدایت کا چراغ روشن رکھنا اور تاریکیوں میں نانا کی امت کو نجات دلانا. امام نے یہ فرمایا اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے. ایسی یادگار جنگ کی کہ گزشتہ بہادروں کے کارنامے لوگ بھول گئے اور کافروں کو ہلاک کر دیا. اشقیاء کے لشکر کو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ اتنی اذیتوں کے بعد اس قدر داغ اٹھا کر حسین ایسی مردانہ وار جنگ کریں گے اور بے شمار افراد کو قتل کریں گے. جب دشمنوں میں تنہا مقابلے کی قوت نہ رہی تو سب نے مل کر اس مظلوم امام پر حملہ کر دیا. امام پر تیروں کا مین برسنے لگا. آپ زخموں سے چور، پیاس سے بیتاب ایک جگہ ٹھہر گئے. پسر سعد کا لشکر اپنی بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہوا خیام حسینی کی طرف آگے بڑھا. یہ دیکھ کر امام چونکے اور للکار کر کہا: اے ابو سفیان کے پیروکارو، اگر مذہب کا پاس اور آخرت کا خوف نہیں تو کم از کم غیرت مردانہ سے تو کام لو. ابھی میں زندہ ہوں، خبردار میرے خیام کی طرف نہ بڑھنا. لشکر پلٹا اور امام علیہ السلام کو گھیرے میں لے لیا. امام عالی مقام پر تشنگی غالب آ رہی تھی. آپ نے اتمام حجت کے لیے ان سے پانی طلب کیا لیکن کوئی جواب نہیں ملا. امام عالی مقام لشکر کو رونتے ہوئے فرات تک پہنچے اور چاہا کہ کچھ پانی پئیں، مگر اہل ارم کی تشنگی کا خیال غالب آ گیا. دشمن کی طرف سے ایک تیر حضرت کی طرف روانہ کیا گیا. حضرت پلٹے. پیاس کی شدت اور زخموں سے چور امام گھوڑے پر سنبھل نہ سکے. گھوڑے سے نیچے تشریف لائے. تھوڑی دیر بعد امام حسین علیہ السلام نے شمشیر کا سہارا لیا اور کھڑے ہو گئے کہ ناگہان آپ کی پیشانی پر ایک پتھر آ کر لگا. امام نے اپنی عبا کا دامن اٹھایا اور چہرے سے خون صاف کرنا چاہا کہ ناگہان ایک سے شعبہ تیر زہر آلود آپ کے سینے پر آ کر لگا. اس وقت امام نے فرمایا: بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ. خدایا تو جانتا ہے یہ لوگ اس کو قتل کر رہے ہیں جو اس روئے زمین پر پیغمبر کا واحد فرزند اور بیٹا ہے. خیموں سے عورتوں کے نالہ و شیون کی آواز بلند تھی. جناب زینب گھبرا کر خیمے سے باہر نکل آئیں. ایک ٹیلے سے جا کر آواز دی: آہ میرے بھائی، آہ میرے آقا، آہ میرے حسین، آہ آپ کا بدن تو زخموں سے چور چور ہے. اے کاش آسمان زمین پر ٹوٹ پڑتا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن میں آپ کے بدن کو پارا پارا اس حال میں زخمی نہیں دیکھتی. اے پسر سعد، تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے لشکر والے کس بزدلی سے حسین پر شمشیر چلا رہے ہیں اور تو منہ موڑے ہوئے ہے. آہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں. اے پسر سعد کے لشکر والوں اور اے کوفیوں، تم نے حسین کو دعوت دے کر بلایا تھا، پس تمہاری دوستی کیا ہوئی؟ تم کیسے میزبان ہو؟ تم کتنے گرے ہوئے میزبان ہو؟ تمہاری مائیں تمہارے غم میں بیٹھیں، تم نے کیسے مہمانی کی ہے؟ میں شمر ذل جوشن ہوں. تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم ہراس میں مبتلا ہو تو کس بات کے منتظر ہو؟ دیکھ رہے ہو کہ حسین زمین پر پڑے ہیں اور ہلنے سے بھی مجبور ہیں. ان پر حملہ کرو اور یہ قصہ تمام کر دو. خدا کی قسم چند گھنٹوں بعد تمہارا انعام امیر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس تمہاری راہ دیکھ رہا ہے. تو دیر نہ کرو اور حسین کا کام تمام کر دو. شمر کے کہتے ہی ظالموں نے میرے مولا کو گھیرے میں لے لیا. دشمن اس طرح سے ان پر حملہ کر رہے تھے
کہ زبان اس کے بیان سے قاصر ہے۔ اے کوفے کے دغابازو، خدا تم کو ذلیل کرے اور تمہارا عذاب 2 گنا کرے۔ امام زخموں سے چور تھے، تیروں، تلواروں اور نیزوں سے دشمن حملے کر رہے تھے، مگر ایک قتل کے جرم سے کترا رہا تھا۔ شمر نے للکارا، آخر دیر کس بات کی ہے؟ پڑھو اور حسین کا کام تمام کر دو۔ آخر مالک ابن بشیر نے سر پر تلوار لگائی جو امام کا سر مبارک چیرتی چلی گئی۔ شمر چلایا، حسین کا کام تمام کر دو۔ ان پر حملہ کرو اور ان کا کام تمام کر دو۔ خولی ابن یزید اصبہی، جس کو پسر سعد نے قتل کا حکم دیا تھا، تھر تھر کانپنے لگا اور حسین علیہ السلام سے نظر ملانے کی جرت نہ کر سکا۔ کہتے ہیں اس وقت شمر ابن ذوالجوشن گھوڑے سے نیچے اترا اور امام کے پشت پر سوار ہو گیا اور امام کے حلق مبارک پر شمشیر رکھ دی اور کہا، میں شمر ذوالجوشن ہوں، امیر عمر ابن سعد کے حکم سے ابھی تمہارا کام تمام کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ رسول خدا کے فرزند ہو تم، ماں اور باپ کی طرف سے بہترین خلق ہو، لیکن جو میرے امیر و مولا یزید ابن معاویہ کے خلاف بغاوت کرے اس کی یہی سزا ہے۔ اور اس ظالم ملعون نے حضرت کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ اے کربلا کی پیاسی زمین، تجھ پر کیا گزری ہوگی جب رسول خدا کا نور چشم علی مرتضیٰ کا فرزند تیری تپتی ریت پر ذبح کر دیا گیا ہوگا۔ اے دشت نینوا، تجھ پر کیا گزری ہوگی جب غم و اندوہ میں عصر عاشورہ کو جس کے تصور سے دل پھٹتا ہے، تیرے دامن میں ایک مظلوم کا سر کاٹا گیا ہوگا، تجھ پر کیا گزری۔ اے نہر فرات، تو نے اس ظالم قوم کو غرق کیوں نہیں کر دیا کہ تپتی ریت پر تیرے کنارے حسین اور ان کے ساتھی شہید کر دیے گئے، پیاسے اور تشنہ لب اس دنیا سے چلے گئے، اور اب عصر عاشور کا ہنگام ہے اور صحرائے کربلا کا سناٹا۔ بسر سعد کے لشکر نے دوپہر میں حسین کی مختصر سی سپاہ کو تیروں اور نیزوں سے اس طرح نشانہ بنایا کہ گرد و غبار کی طرح ہر طرف تیر اور نیزے بکھرے پڑے تھے۔ شہداء کی لاشیں چاروں طرف بکھرے پڑے تھے۔ جب عصر عاشور آئی تو امام مظلوم کے لشکر میں چند عورتوں اور بچوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ انہوں نے رسول کی آخری نشانی لشکر حق اور سپاہ توحید کے آخری علمبردار پر بھی رحم نہیں کیا اور خدا کے محبوب ولی حق پر تیروں اور نیزوں کی بارش کر دی اور بالآخر سن کو تن سے جدا کر دیا۔ آسمان سے خون برسنے لگا، زمین نے آنسو بہائے۔ اب قتل امام کی خبر خیمہ اہل حرم میں پہنچی تو بچے چیخنے اور فریاد کرنے لگے، عورتوں نے منہ پیٹ لیے اور اپنے گریبان چاک کر لیے اور درد سے بے تاب ہو گئیں۔ اب کسی کو پیاس کا احساس نہیں، صرف واہ حسینہ کی آوازوں سے دشت نینوا گونج رہا ہے۔ خدایا، اے میرے محبوب، تیری مصلحت اور فیصلے پر حیرت زدہ ہوں۔ اس عظیم مصیبت پر اگر آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ان لوگوں پر نہ پھٹ پڑتا تو عجیب نہ ہوتا۔ انجلات صفت لشکریوں کے پیروں تلے اگر زمین کھسک گئی ہوتی اور انہیں اپنے اندر نگل لیتی تو حیرت نہیں ہوتی۔
یہ کس دن کے لیے زمین ساکت ہے اور زمین نے اپنے دہن کو سی لیا ہے۔ اہل حرم کے کریا و شیون کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، یا محمدہ فا محمدہ، کہ ناگہان پسر سعد کے لشکر نے خیام حسینی پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے حسین علیہ السلام کا سر کاٹنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ کینہ پرور لعینوں نے امام کی زرہ اور جوتیاں بھی نہ چھوڑیں، انگوٹھی کی لالچ میں آپ کی انگلیاں قطع کر دی۔ خدا ذلیل کرے ان لٹیروں کو جنہوں نے فرزند رسول کو اس بے دردی سے لوٹا ہے۔ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ حسین کے کیا پیچھے پڑے ہو؟ ان کے پارا پارا خون آلود لباس کے چکر میں پڑے ہو؟ اس سے زیادہ اچھے اور قیمتی جامے تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں۔ جاؤ خیام حسینی پر حملہ کرو، ان کے اہل بیت کا جان و مال اپنے لیے مباح سمجھو، اس جنگ میں جو بھی مال غنیمت تمہارے ہاتھ لگے لے جاؤ۔ اہل بیت کے خیموں پر حملہ کرو اور جو بھی غنیمت ملے اپنے گھر لے جاؤ۔ لے جا سکتے ہو تم اپنے گھر۔ ظالم ابن سعد کے حکم کے بعد اس کے لشکریوں نے کسی موقع کو ہاتھ سے جائے نہ دیے بغیر خیام حسین کو لوٹنا شروع کر دیا۔ بچیوں کے کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے اور خیموں میں جو کچھ بھی اثاثہ ملا لوٹ لیا گیا۔ بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں۔ ایسا وحشیانہ سما تھا کہ اہل حرم کے بچے اور عورتیں خوف و وحشت سے باہر نکل۔ اے کوفے کے فاتح سپاہیوں، سنو، یہ میرا عام حکم ہے، حسین کے تمام خیموں میں آگ لگا دو، اور اگر خاندان رسول کا کوئی جوان ملے تو قطعی رحم نہ کرنا، بلکہ تہ تیغ کر کے اطمینان کر لینا کہ کوئی جوانان بنی ہاشم میں زندہ نہ رہے، کہ کہیں حسین اور ان کے ساتھیوں کی طرح مسلمانوں کی قیادت و خلافت کا دعویٰ نہ کرے اور آشوب برپا کر دے۔ جاؤ! اے عورت، تو کون ہے؟ تجھ کو پسر سعد کے لشکر والوں کا ذرا سا بھی خوف و ہراس نہیں ہے؟ آرام سے بیٹھی ہے جبکہ حکم دیا جا چکا ہے کہ تمام خیموں میں آگ لگا دیں اور بنی ہاشم کے ایک ایک جوان کو تہہ تیغ کر دیں۔ جناب زینب جواب دیتی ہیں، ہاں میں دیکھ رہی ہوں، لشکر ابن سعد اس قدر بہادر اور قوی ہو گیا ہے کہ میرے مولا اور آقا حسین کے قتل کے بعد ہمارے جلے ہوئے پارا پارا خیموں کو لوٹنے اور بچوں اور عورتوں کو ستانے میں مشغول ہے۔ اب دیکھ رہی ہوں ایک بیمار و ناتواں جوان کے علاوہ تم کو اپنا کوئی حریف نظر نہیں آتا۔ میں سمجھتی ہوں جب کام تمام ہو جائے گا اپنے حاکم و سردار عمر سعد کی خدمت میں جا کر افتخار کرو گے کہ ہم نے ایک تنہا عورت اور ایک بیمار و ناتواں جوان پر حملہ کر کے اس کو تلوار کی بھینٹ چڑھا دیا ہے، جبکہ ان کے پاس آگ میں جھلستے بدن، گرمی، تشنگی اور تلخ زبان کے کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ جاؤ ان خیموں کو لوٹ لو، ہمارے ٹھکانے اجاڑ دو، آگ لگا دو، جو چاہو کرو، لیکن خدا کی قسم میں اس جوان کو قتل نہیں کرنے دوں گی مگر یہ کہ پہلے مجھ کو قتل کر دو۔
اے عورت، تو کون ہے؟ تجھ کو پسر سعد کے لشکر والوں کا ذرا سا بھی خوف و ہراس نہیں ہے؟ آرام سے بیٹھی ہے، جبکہ حکم دیا جا چکا ہے کہ تمام خیموں میں آگ لگا دیں اور بنی ہاشم کے ایک ایک جوان کو تہہ تیغ کر دیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے جواب دیا، ہاں میں دیکھ رہی ہوں، اس قدر بہادر اور قوی ہو گیا ہے کہ میرے مولا اور آقا حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد ہمارے جلے ہوئے پارا پارا خیموں کو لوٹنے اور بچوں اور عورتوں کو ستانے میں مشغول ہو گیا ہے۔ تو اب دیکھ رہی ہوں کہ ایک بیمار اور ناتوان جوان کے علاوہ تم کو اپنا کوئی حریف نظر نہیں آتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں جب کام تمام ہو جائے گا اپنے حاکم و سردار عمر سعد کی خدمت میں جا کر افتخار کرو گے کہ ہم نے ایک تنہا عورت اور ایک بیمار اور ناتوان جوان پر حملہ کر کے اس کو تلوار کی بھینٹ چڑھا دیا، جبکہ ان کے پاس آگ میں جھلستے بدن، گرمی، تشنگی اور تلخ زبان کے علاوہ کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ جاؤ ان خیموں کو لوٹ لو، ہمارے ٹھکانے اجاڑ دو، آگ لگا دو، جو چاہو کر لو، لیکن خدا کی قسم اس جوان کو میں قتل نہیں کرنے دوں گی مگر یہ کہ پہلے تم مجھے قتل کرو۔ سن لیا تم نے؟ پہلے مجھے قتل کرو۔ یہی وہ صورتحال تھی کہ علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام کا وجود مبارک عاشورہ کے دن سن 61 ہجری کے دشمنوں کے کینے اور بغض سے محفوظ رہ گیا۔ الہی فیصلے کے تحت آپ کا مقدس وجود امام کے بعد باقی رہا اور آپ امت کے لیے چراغ ہدایت بنے۔ سنو، میں عمر ابن سعد امیر عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر کا سردار ہوں، خدا اس کی عمر دراز کرے۔ میں نے اپنے آپ سے ایک عہد کیا تھا جس کے پورا کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ مجھے اس دشت نینوا میں حسین اور ان کے ساتھیوں پر کامیابی مل چکی ہے، اور میں نے یہ فتنہ جس طرح میرے امیر نے حکم دیا تھا دبا دیا ہے، لیکن اس میدان سے اس وقت تک قدم باہر نہ نکالوں گا جب تک اپنا عہد پورا نہ کر لوں۔ اب کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے؟ کون میرا ساتھ دینے پر تیار ہے کہ اس مہم کو بھی سر کرے اور بے محابہ حسین کے لاشے کو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کر دے؟ میں سچ کہتا ہوں، جس نے بھی ایسا کیا سمجھے میرے دل کو شاد کر دیا، یقیناً مجھے خوش کر دیا۔ مجھے بہت خوشی ہوگی۔ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ اس عظیم لشکر سے صرف 10 سوار باہر نکلے اور اس حکم پر عمل کے لیے تیار ہو گئے۔ ان ظالموں نے بے رحمی کے ساتھ حسین علیہ السلام کے بدن پر گھوڑے دوڑائے کہ امام مظلوم ابا عبداللہ الحسین کا جسم مبارک گھوڑوں کی ٹاپوں سے پارا پارا ہو گیا۔
ابن سعد 11 محرم کی دوپہر تک کربلا میں رہا اور اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ مرنے والوں کو دفن کر دیں، لیکن ان کے اندر اتنی جرت اور مروت نہیں تھی کہ ان پاکیزہ بدنوں پر نماز پڑھتے اور انہیں دفن کر دیتے۔ اب زینب ہیں جو کربلا کی قافلہ سالار ہیں، اب زینب ہیں جنہیں تن تنہا حسین کے فرائض ادا کرنے ہیں، اب زینب ہیں جنہیں کربلا کا پیغام اور کارنامہ کوفہ پہنچانا ہے۔ ابن سعد نے حکم دیا امام حسین اور ان کے اصحاب کے وارثوں کو، یعنی وہی حسین کے اسیروں کو، بے کجاوا اونٹوں پر سوار کریں اور کوفہ لے چلیں۔ علی ابن الحسین علیہ السلام وہ چراغ ہدایت امامت جن کا بدن ضعف و ناتوانی سے لاغر ہو چکا تھا، اونٹ کی خالی پشت پر سوار کر دیے گئے اور رسیوں سے جگڑ دیے گئے کہ نیچے نہ گریں، اور اس طرح اسیروں کا قافلہ 11 محرم سن 61 ہجری کی عصر کے وقت کربلا سے روانہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ قافلے کی عورتوں نے ابن سعد کو قسم دی تھی کہ ان کو قتل گاہ حسین سے لے کر نہ جائیں، مگر جس وقت عورتوں کی نظریں امام اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں پر پڑیں، ان کی چیخیں نکل گئیں، انہوں نے اپنا منہ پیٹ لیا۔ دختر حسین سکینہ نے باپ کی لاش کو آغوش میں بھر لیا اور سخت گریہ کیا۔ زینب نے عورتوں کو سمجھایا اور قافلہ وہاں سے چل پڑا۔ اسیران کربلا کا قافلہ کوفے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ لگتا ہے کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے قتل کی خبر سن کر قافلے کو دیکھنے کے لیے کوفیوں کا عظیم مجمع دروازہ کوفہ کی طرف بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ آہ میرے خدا، کوفے والوں تم کتنے بے وفا ہو، کس منہ سے اس طرح بھاگتے ہوئے اس قافلے کے استقبال کو جا رہے ہو کہ کچھ ہی دیر پہلے جن پر یزید ابن معاویہ کے خلاف خروج کرنے کا الزام لگا رہے تھے؟ آیا ان بچوں اور عورتوں کے استقبال کو جا رہے ہو جن کے مردوں کو تم بد اندیش کوفیوں نے قتل کر دیا، جن کی چادریں چھین لی اور انہیں بے پردہ کر لیا، اور جن کے زیور کو تم لوگوں نے لوٹ لیا؟
قافلے کے استقبال کو آنے والے کوفیوں کے گریے اور چیخ و فریاد کی آواز آسمان کو چھو رہی تھی۔ عورتیں جو بالا خانوں پر کھڑی تھیں، بے محمل و بے کجاوا اونٹوں پر، خوف و وحشت میں مبتلا پیاس سے جاں بلب بچوں اور بے مکنا و چادر عورتوں کو دیکھ کر بے محابہ گھروں کی طرف دوڑیں اور چادریں لا کر اسیروں کے سروں پر ڈال دیں۔ اب اسیروں کا قافلہ شہر کوفہ میں داخل ہوا۔ لوگوں کی بھیڑ تھی جو ان کے گرد جمع تھی۔ جناب زینب ایک اونٹ کی ننگی پیٹھ پر سوار تھیں جو سب سے آگے چل رہا تھا۔ نہ آپ کے چہرے پر گھبراہٹ تھی اور نہ نالہ و فریاد۔ آپ کی نگاہیں کوفیوں کے سینوں کو چھید رہی تھیں۔ خدایا، تو ہی بہتر جانتا ہے کہ زینب کے داغدار سینے اور شکستہ قلب پر کیا گزر رہی ہے، لیکن اس عظیم بھیڑ میں جو آپ کا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوا ہے، آپ کیسے کلام کریں؟ آپ کے کاندھوں پر پیغام حسین پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ اے زینب، وہ جس کے دہن میں علی کی زبان ہے، وہ جس نے جرت و جواں مردی کا سبق سکھایا ہے، اے حسینی انقلاب کی پیغمبر، وہ جو عاشورہ سے گزر کر اس لیے آئی ہے کہ تاریخ کے گردن دراز جلادوں کی جھوٹی چیخ و پکار اور بے بنیاد پروپیگنڈوں کے درمیان شہیدوں کے خون کا پیغام ہم تک پہنچا دے۔ اے زینب، ہم گوش پر آواز ہیں، کہیے اے حسینی انقلاب کی پیغمبر، ہم سے کلام کیجئے، ویسے ہی جیسے آپ کے بھائی حسین نے اپنے خون کی ایک ایک بوند کے ساتھ ہم کو پیغام دیے۔ اے بہن بتائیے ہم کیا کریں؟ ذرا دیکھیے ہماری حالت کیا ہو گئی ہے۔ اے بھائی کی امانت دار بہن، وہ جو شہادت کے سرخ گلزاروں سے گزر کر آئی ہے اور جس کا پیرہن دیار کربلا کے شگفتہ پھولوں کی خوشبوؤں میں بسا ہوا ہے۔ اے علی کی بیٹی، اے حسین کی بہن، اے اسیروں کی قافلہ سالار، ہم کو بھی اپنے ساتھ اس قافلے میں شامل کر لیجئے۔ اے کوفے والوں، یہ قافلہ کربلا کے اسیروں کا قافلہ ہے۔ یہ لوگ کہ جن پر اس وقت تم کسی پست و ذلیل قوم کی طرح نگاہ کر رہے ہو، یاد رکھو ایک وقت ابھی زیادہ دن نہیں گزرے، لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ محترم اور باوقار افراد شمار ہوتے تھے۔ یہ لوگ وہی پیغمبر کے عزیز و رشتہ دار ہیں کہ جن کو تم بہت زیادہ یاد کیا کرتے تھے۔ ہاں، یہ عورتیں اور بچے اسی حسین کے ساتھی ہیں جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانان بہشت کا سردار کہا ہے۔ یہ قافلہ بڑی سخت منزلیں طے کر چکا ہے۔ اس قافلے میں بہت سے بچے اور بیمار ہیں جنہوں نے تشنگی کے عالم میں سخت راہ طے کی ہے۔ یہاں سے جاؤ، راستہ چھوڑو تاکہ وہ سکون کا سانس لے سکیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ ایسے ہی اس خاتون کی بات تمام ہوئی، مجمع سے گریہ وزاری کی آواز بلند ہو گئی، گویا وہ مصیبت جو انہوں نے حسین اور ان کے اہل بیت پر ڈھائی تھی اس پر سخت پشیمان اور نادم تھے۔ کوفیوں کے گریہ و شیون کی آواز ابھی کم نہیں ہوئی تھی کہ زینب سلام اللہ علیہا نے، جو اب بھی ایک اونٹ پر سوار تھی، اس طرح گویا ہوئی۔ خاموش ہو جاؤ اے کوفیوں۔ یک بارگی ماحول پر سناٹا چھا گیا، آوازیں سینوں میں گھٹ گئیں، اونٹوں کی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئیں۔ کربلا کی شیر دل خاتون، اسیروں کی قافلہ سالار زینب یوں گویا ہوئی کہ خدا کی قسم کسی پردہ نشین عورت کو یوں خطبہ دیتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، تمام حمد و ستائش خدا کے لیے مخصوص ہے اور محمد اور ان کی آل پر درود و سلام ہو۔ اما بعد، اے کوفے والوں، اے پیمان شکن بدعہدوں، اے مکار فریبیوں، آیا تم لوگ ہمارے حال پر رو رہے ہو؟
اور ہمارے لیے تمہارے نالے بلند ہیں۔ بس جتنا چاہو روتے رہو، اے کاش تمہاری آنکھوں کے آنسو کبھی نہ تھمے اور تم روتے رہو۔ تم اس عورت کی مانند ہو جو ایک مضبوط رسی بٹتی ہے اور پھر اس کو خود ہی جگہ جگہ سے کاٹ دیتی ہے۔ تم نے بھی ایمان کی رسی بٹی، عہد و پیمان کی گانٹھیں باندھیں اور پھر رشتے ایمان کو کاٹ ڈالا اور تمام عہد و پیمان توڑ دیے۔ تم لوگ کیچڑ میں اگے ہوئے پودے کی مانند ہو یا اس پتھر کی طرح جو قبر کی زینت بنایا جاتا ہے۔ تم نے کتنا برا زاد سفر اپنے لیے ذخیرہ کیا ہے۔ اب تم کہتے ہو کہ تم ہمارے حال پر رو رہے ہو۔ خدا کی قسم تم رونے کے مستحق ہو، بس تم روتے رہو اور کم ہی ہنسنا تمہیں نصیب ہو۔ تم نے جس ذلت و خواری کا داغ اپنے دامن میں لگایا ہے، کسی پانی سے صاف نہیں ہو سکے گا۔ تم حیرت کر رہے ہو، تم نے جو گناہ کیا ہے اس پر آسمان سے خون ٹپکے تو تعجب نہیں ہے۔ بے شک اس ذلت آمیز گناہ کی وجہ سے بہت سخت اور رسوا کنندہ عذاب تمہارے انتظار میں ہے۔ تم کو کوئی مدد کرنے والا یا کوئی امان کی جگہ نہیں مل سکے گی، کیونکہ بے شک خداوند گناہگاروں کی تاک میں ہے۔ اور یہ تھی ایک تاریخی روایت، ایک داستان تمام عظمت اور وجود کے ساتھ، داستان انقلاب کربلا، عاشورہ کی تحریک جو مدینے سے شروع ہوئی تھی لیکن کربلا کے دشت میں تمام نہ ہوئی۔ جی ہاں، یہ حسینی انقلاب تا ابد جاوداں رہے گا۔ کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، ہر روز عاشورہ اور ہر زمین کربلا ہے۔ اب حسین آپ کو کس خطاب سے یاد کریں، چراغ راہ کہیں یا کشتی نجات کہیں؟ ہائے وہ خون جو تپتے صحرا میں بہایا گیا، لیکن پورے جوش و خروش کے ساتھ دامن تاریخ پر رواں دواں ہے۔ اے شہید راہ حق و صداقت، اپنی نورانیت سے ہماری سیاہ و نا امید شبستانوں کو منور کر دیجئے۔ ہمارا ایمان اور ہماری قوم آپ سے اور آپ کے خون سے جاوداں ہے۔ جواب دیں، مرد آباد مرد آباد۔ ایسے نہیں بلکہ معلوم ہو کہ ایک بہت بڑا اجتماع یہاں پر بے خوف و خطر بیٹھا ہوا ہے۔ مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد، تیری راہ میں لڑیں گے، تیری راہ میں لڑیں گے، آگے ہی بڑھیں گے، پیچھے نہ ہٹیں گے، پیچھے نہ ہٹیں گے، حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا راستہ، بر محمد و آل محمد صلوات۔ انقلاب تند خوج سے وقت اٹھائے گا نظر، کربٹیں لے گی زمین ہوگا فلک زیر و زبر، کانپ کر ہونٹوں پہ آ جا اے گیرو ہے بہروبر، وقت کا پیرا
جائے گا، ہاں مگر نام حسین بن علی رہ جائے گا۔ کون جو ہستی کے دھوکے میں نہ آیا وہ حسین، سر کٹا کر بھی نہ جس نے سر جھکایا وہ حسین، جس نے مر کر غیرت حق کو جلایا وہ حسین، موت کا منہ دیکھ کر جو مسکرایا وہ حسین، کانپتی ہے جس کی پیری کو جوانی دیکھ کر، ہنس دیا جو تیغ قاتل کی روانی دیکھ کر، ہنس دیا جو تیغ قاتل کی روانی دیکھ کر۔ تم سے کچھ کہنا ہے اب اے سوگواران حسین، یاد بھی ہے تم کو تعلیم میں امام مشرقین، تا کجا بھولے رہو گے غزوہ بدر و حنین، کب تک آخر ذاکروں کے تاجدار شور و شین، ذاکروں نے موت کے سانچے میں دل ڈھالے نہیں، یہ شہید کربلا کے چاہنے والے نہیں، جس کو ذلت کا نہ ہو احساس وہ نامرد ہے، جس کو ذلت کا نہ ہو احساس وہ نامرد ہے، تنگ پہلو ہے وہ دل جو بے نیاز و درد ہے، حق نہیں جینے کا اس کو جس کا چہرہ زرد ہے، خودکشی ہے فرض اس پر خون جس کا سرد ہے، وقت بیداری نہ غالب ہو جس ایسی قوم پر، لعنت ایسی خفتہ ملت پر تو ایسی قوم پر، لعنت ایسی خفتہ ملت پر تو ایسی قوم پر، زندہ رہنا ہے تو میرے کارواں بن کر رہو، اس زمین کی بستیوں میں بوستا بن کر رہو، عہد باطل ہو تو تیرے بے اما بن کر رہو، دوستوں کے پاس آؤ نور پھیلاتے ہوئے، دشمنوں کی صف سے گزرو آگ برساتے ہوئے، دشمنوں کی صف سے گزرو آگ برساتے ہوئے، ہوشیار ہے ساکت و خاموش کو بے ہوشیار، آ رہے ہیں دیکھ وہ آدھا قطار اندر قطار، ہونے والی ہے کشاکش درمیان نور و نار، اپنے وعدوں پر پہاڑوں کی طرح رہے سوار، صبح کبتا کر کے رہتی ہے اندھیری رات پر، جو بہادر ہیں اڑے رہتے
اپنی بات پر، جو بہادر ہیں اڑے رہے ہیں اپنی بات پر۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Hezbollah Secretary General Sayyid Hassan Nasrallah called on the US occupation forces in Iraq to stay out of the holy cities of Najaf and Karbala, where the holy shrines of Imam Ali and Imam Hussein are located. During a protest in the southern suburbs of Beirut on Friday, which His Eminence called for in order to help protect holy cities and the Iraqi people, His Eminence said, quote, "This demonstration is our first move, and we will not hesitate in undertaking what our obligations and responsibilities dictate on us." قوات الاحتلال عن النجف وكربلاء لكي لا تمس المقدسات بسوء، ولكن هذا لا يعني أننا نختصر القضية في العراق بالنجف وكربلاء. العراق كله محتل، شعب العراق كله تحت الاحتلال، مستقبل العراق مهدد، نفط العراق منهوب، خيرات العراق مسلوبة، كرامات العراقيين منتهكة في سجن أبو غريب وغيره، حتى لا يستطيعون أن يقيموا عرسا في القائم فتقصفهم الطائرات وتقتل عشرات. لا نختصر العراق في النجف وكربلاء، ولكن ندعو لخروج القوات الأمريكية من النجف وكربلاء ومحيطهما حتى لا تتطور الأمور إلى ما هو أخطر وإلى ما هو أبعد وإلى ما هو أعظم. أيها الإخوة والأخوات، اليوم يجب أن نفهم جيدا أن المعركة واحدة، وأن العدو واحد، وأننا نواجه معسكرا واحدا، هو المعسكر الأمريكي الإسرائيلي الذي يجمعه الصهيونية في أمريكا والصهيونية في الكيان الإسرائيلي. اليوم الطائرات التي تقصف في العراق وفلسطين وفي لبنان هي نفسها، الدبابات هي نفسها، القذائف هي نفسها، الثقافة هي نفسها، هم أنفسهم الذين يقتلون في القائم والنجف ورفح. اليوم مسيرتنا هي للدفاع عن العتبات المقدسة في النجف وكربلاء، وهي أيضا دفاع عن المراجع والمرجعيات الدينية في النجف وكربلاء والعراق، وهي الذين يجب أن يدافع عنهم وأن يحفظوا وأن يحموا من أن يمس أحدهم بسوء، وأن تحمى كراماتهم ومكانتهم وموقعهم التاريخي والديني والوجداني في هذه الأمة. نعاهد شعوبنا وأمتنا وديننا وقرآننا ونبينا قبل كل ذلك، وبه نختم ليسمعه العالم، على أمل إذا احتاجوا إلينا في ساحة أخرى لن نكون حملة الأكفان فقط، وإنما سنكون حملة الأكفان والسلاح. والختام: لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. More than 500,000 Lebanese took part in the rally that was called by Hezbollah Secretary General Sayyid Hassan Nasrallah to defend the holy sites in Najaf and Karbala that are being violated by the US occupation forces. The demonstrators put on their white shrouds or grave clothes to show their willingness to die for the sake of protecting their holy religion. The demonstrators shouted anti-US and Israeli slogans and vowed that they will respond to Iraq's call for support. More than 500,000 people responded to Hezbollah Secretary General Sayyid Hassan Nasrallah's call for a rally to defend the holy shrines in the cities of Najaf and Karbala under aggression from the US occupation forces in Iraq. The protest of white shrouds or grave clothes crossed the southern suburbs of Beirut.
Men and women, young and old, and religious figures all put on their shrouds and ribbons on their heads, vowing to defend Imam Hussein and his father Imam Ali, peace be upon them, whose shrines are being desecrated. We are the people of Hussein. We are at his service. We are ready to sacrifice ourselves for Najaf. What is happening in Iraq is grave. US President George W. Bush is the devil. The rally is one of the largest in Lebanon's history. It included people from the north, south, and the Bekaa. Around 200 Lebanese protesters crossed 100 kilometers on foot, coming from Baalbek in eastern Lebanon to join in the protest in the capital. Even Syrians came all the way from their country to take part in this rally. Iraqis and Palestinians who live in Lebanon responded to Sayyid Nasrallah's call to face up both Israeli and US tyranny. The demonstrators carried Hezbollah and Lebanese flags, shouting slogans such as "Death to America." The US abuses of Iraqis and Israel's massive killing of Palestinians drew anger among Muslims after the world kept silent to all these inhumane acts. The protest is to show the Iraqis and Palestinians that though they are far away in distance, but they feel their pain and rage. I'm taking part in this rally to express solidarity with the Iraqis and Palestinians. We can offer nothing except this symbolic rally that was called by Sayyid Hassan Nasrallah. We hope that this would affect the world and they can see clearly the massacres and the abuses that are taking place. Though symbolic, the call for a shroud protest that reveals all these people's willingness to die for the sake of securing the holy shrines is a clear-cut message to the US occupation forces that their tyranny will be defeated. على مكة Amanar Channel, Southern Beirut.